کیا مطلب یہ مطلب بتایا ہم جو اردو میں دو چار جو ہے گاڑی کی طرف سے ہر بات کر رہا ہوں لعنت اس کا مطلب یہ عزت نہیں یہی مطلب ہوتا ہے بس یہ بھی صحیح معنی کہی ہے کہ لعنت کا معنی ہے کہ رحمت کا مستحق نہیں اپنے جانے کے لیے کسی کے ساتھ مطلب گاڑی میرے میں سمجھا رہا ہے اس لیے کہ سنی کو ہے جو ہے پیار میں سفر کو پھٹے گا اور اہل بیت کی تعریف کو کچھ کہہ دینا میں حال استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے ہے لوگوں کو بھی زیادہ کرنا یہ رب تک وضو بھی میرے لیے تاکہ آپ سمجھیں سنی کو ہے کہ اہل بیت کی تعریف تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آپ کے بیربوں پانے نہیں دے گا بولو سبحان اللہ جہاں کے بھی شریعت سے نبی پاک نے فرمایا کہ کتاب القدر میں چھ وہ ہیں لعنت ہو جن پر میں استفادہ نہ کرتا جہاں کے بھی شریعت کچھ لوگ کہتے ہیں حضور نے تو کسی کے خلاف نہیں بولا میں نے کہا خلاف تو حضور نے خلاف بولا میں نے کہا بڑی کبھی نہ کرو دو ہاتھوں میں لڈو نہ لو کیونکہ خلاف بولنا اس میں خلاف ہے تعریف کرنا بھی خلاف کہ اللہ نے شیطان کے خلاف نہیں بولا اللہ کے کلام میں جھوٹوں کے خلاف نہیں بولا اللہ کے کلام میں بے ادبوں کے خلاف نہیں بولا کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین ہے میں نے کہا رحمت کا معنی یہی ہے کہ جو رحمت کا مستحق اس پر رحمت کرے اور جو رحمت کا مستحق نہ ہو اس پر کچھ بھی نہ کرے یعنی لعنت اس کے اوپر ہے تو جامع ترمذی کی حدیث ہے میرے دوستوں کتاب القدر کی توجہ کرنا سرکار فرماتے ستۃ چھ وہ لوگ ہوں گے لعنتہم جن پر میں مصطفیٰ خود لعنت کرتا ہوں وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ فرمایا میرا رب اس پر لعنت کرتا ہے اور ہر نبی اس پر لعنت کرتے ہیں چھ لوگوں پر اس پر کتنے میں بولی ہے کتنے میں چھ لوگوں پر ان میں سے ایک وہ ہے جہاں ترمذی نے وہ مستحیل ہو نیت کی محرم اللہ حضور فرمایا اللہ نے اس سے میرے خاندان کو دی ہے میرے نواسوں کو دی ہے میری اولاد کو دی ہے بنو ہاشم کو دی ہے ان کی عزتوں کو جو پناہ کرے ان کی جو بےعزتی کرے اس پر میں بھی لعنت کرتا ہوں خدا بھی لعنت کرتے ہیں ہر نبی ہر نبی یہ سزا ہے جس کا ترجمہ ہر نبی اب زبان کا مسئلہ ہے ہر نبی آواز سے ہر نبی اب آپ دیکھیے اس حدیث سے بات مطلب موجود ہے کہ جو نبی پاک کی اولاد کی بےعزتی کرے گا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہیے اہل بیت کی شان ہے سبحان اللہ مجھے ذرا بتائیے دل سے بتائیے جن کے بے ادبوں جن کی جو بے ادبی کرے توجہ ذرا جن ذاتوں کی بے ادبی ہو تو خدا کے بیٹوں پر لعنت کرے وہ ذات خود کی ناراض ہو ان کی نافرمانی کرنے والوں پر لعنت ہو تو اللہ کی بات کرنا ہوگا اس لیے اہل بیت کی محبت میں فرائض ایمان سے ہم کبھی حسین کے ساتھ سے آدمی کو حسین کے ساتھ لیکن ایسا نہیں ہم حسین کے ساتھ میں نے کہا ہم حسین کے ساتھ سے مجبور نہیں تھا ہم حسین کے ساتھ ہیں جو مجبور نہیں نام کے خلاف ہے اب سنیے توجہ کے ساتھ چھ وہ ہیں جن پر رسول اللہ نے لعنت کی اس میں سے ایک وہ جو اہل بیت کا بے ادب ہو جامع ترمذی کتاب القدر اب آئیے یزید کی طرف یزید مر گیا یزید کب مرا تابعین کے دور میں کب مرا تابعین آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں تابعین کا دور وہ ہے جس دور میں صحابہ تھے جس دور میں آج اگر کہیں پھڑکا دیا جاتا وزیرستان میں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو دور یہ تو ذرا سمجھنے میں اس کو ذرا خلجان ہے میں نے کہا اب دیکھو تین زمانے سب سے افضل ہیں سرکار کا قرن صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ زمانے کا افضل ہونا اور ہے اس کے لیے جس کی نسبت اچھی ہو یزید اس زمانے میں ہے جو زمانہ سب سے افضل ہے لیکن لعنت کا مستحق ہوا اب سنیں آپ یزید جب مر گیا تو حضرت علامہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا یزید مرا ہے 38 سال کی عمر میں کتنے سال کی عمر میں کیونکہ میرا موضوع ہے قاتلان حسین کا انجام کیا ہوا اس پر ایک دو بات عرض کرتا ہوں یزید مرا 38 سال کی عمر میں ایک قول ہے کہ 39 میں مرا
39 میں امام زاہبی نے کیا جملہ لکھا، فرمایا ولم یبارک فی عمرہ، کیونکہ 40 سال عمر جس کی ہو جائے نا وہ برکت والا ہوتا ہے. 40 سال جس کو جو پہنچ جائے نا، اب آپ جتنا جینا برکت مل رہی ہے. اب نظر کرو اپنی جانے صحابہ اہل بیت کے نام پر 40 سال جس کی عمر ہو گئی، جس نے 40 کا پھیرا پورا کر لیا، یہ برکت ہے. یہ اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں رکھی کہ 39 میں کہیں بولو گے. ایسا نہیں کہ وہ پیاسا تھا، پیٹ بھر بھر کے کھاتا تھا، پھر بھی 39 میں گیا. اور حسین ابن علی اور علی اصغر وہ جو پیاس سے گئے لیکن آج بھی زندہ ہے. گلا پیاسا لے گئے لیکن آج بھی زندہ ہے. یزید بھر بھر کے پیٹ کھاتا تھا، پھر بھی 39 میں گیا. ہمارا ولد یہ بارش کی عمر ہی اللہ نے اس کے اوپر برکت نہیں رکھی. ایک بات اور سنیے ذرا جلدی سے، میں نے یزید کے لیے کسی ثقہ سند سے یہ پڑھا ہی نہیں. ناسبیوں، ریال والوں، یزید کو جنت میں گھسیڑنے والوں، کیا تمہاری قسمت ہے، تمہیں حسین کی تعریف قرآن میں نظر نہ آئی، تمہیں حسین کی تعریف حدیثوں میں نظر نہ آئی، حسین تمہیں نانا کی پشت پر نظر نہ آیا، حسین کا شر تمہیں نیزے کے اوپر قرآن پڑھتا ہوا نظر نہ آیا. اور نظر آیا تو بھینسے جیسے منہ والا یزید، جس کی شکل بھی خراب، عقیدہ بھی خراب، قسمت بھی خراب. وادی فیصلہ یہاں ہو گیا، دنیا میں جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا. تم نے اس کی دلالی کی ہے جس کا نام بھی تم چھپ چھپ کے لیتے ہو. ہم نے اس سے سنگی لگائی ہے جس کا نام ہم ڈنڈے کی چوٹ پر جس کا نام قرآن میں، جس خاندان کا نام احادیث مبارکہ کے اندر ہے. امت جس کو کہتی ہے کہ دوستان چار یارم تابع اولاد علی، یہ جو امت کا فخر رہا ہے. سنو میرے دوستو، یزید جب مر گیا تو کسی نے رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا، کسی نے رحمہ اللہ نہیں لکھا. میں نے کہا ابھی تم کو ریال ملے تو خیال آیا کہ رحمت بھیجے، ابھی تمہیں خیال آیا اللہ نے بڑا جملہ لکھا، اللہ نے جملہ بولے بڑا پیارا. یہ کسی نے لکھا رحمت اللہ علیہ، یہ یاد کرنے میرے بچوں، یہ بہت آسان سی بات ہے. ان کو بولو تو مولانا اپنا چیمپئن کے جو سندوں سے بات کرتے ہیں، ایک سیدھا سند تھا یزید بن معاویہ نے مسلمان کے پاس، سفیان کے پاس. کس طرح سے آپ بتاؤ ہمیں، تم بتاؤ کہ جس میں یزید کو رحمت اللہ علیہ نے کھایا ہو، ہم تمہیں حدیث میں بتائیں گے کہ حسین نام کی گردن پر ہے، حسین نام کے سینے پر ہے، اور امت کو رحمت اللہ ہے. امت کو صحابہ کی جماعت میں شامل کرتی ہے، بلکہ حضور کو خود صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. دو شہزادوں کی لڑائی، میں نے کہا بڑے ادب کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ صحابی رسول ہے، لیکن علماء تشریف فرما ہے حسین ابن علی کا رتبہ اتنا ہے کہ وہ امام حضرت امیر معاویہ سے بھی بہت اونچا ہے. میں نے کہا حضرت امیر معاویہ صحابی ہو کر حسین ابن علی کے فضائل کے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ توہین کی بات نہیں، یہ خوشی کی بات ہے، تواضع اہل سنت کا. یزید تو پلید تھا، خبیث تھا، وہ حسین کے مقابلے میں کیسے آ سکتا تھا؟ حسین ابن علی صحابی رسول ہے. ایک الگ موضوع ہے یہ. حسین ابن علی صحابی ہے، بولیے صحابی ہے. جو بھی اصول کی کتاب آپ اٹھائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ بچہ صحابی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، تدریب الراوی دیکھیں، دیگر کتابیں دیکھیں، وہاں علماء نے لکھا کہ صحابی بچہ بھی ہو سکتا ہے. علماء کو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ امام حسین کو شامل کرنا ہے، اور امت نے امام حسین کو شامل کرنے کے لیے قانون بنایا. ورنہ خارجیوں نے یہ کہا کہ صحابی اور یار اور دوست یہ تو بڑی عمر کا ذہین آدمی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، بچہ کسی بزرگ کا کیسے دوست ہو سکتا ہے. تو علماء نے لکھا کہ حضور صرف تعلیم دینے کے لیے نہیں، آپ کو جو دیکھے وہ بھی مشرف ہو جائے. فرمائے جو داڑھی والے دیکھے وہ بھی صحابی، اور جو گود میں بیٹھنے والا حسن ہے وہ بھی صحابی. بولے سبحان. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر نبی کو اپنے دور میں چند مشیر جو اس کے مشن میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی فکر میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے نجیب اور محبا. فرمایا کسی نبی کو اللہ نے 3 دیے، کسی کو 4، فرمایا مجھے 14 دیے. بولو سبحان اللہ. کتنے؟ یہ جامع ترمذی میں 14 دیے. پوچھا گیا حضور وہ 14 جو آپ کے مشیر ہو، آپ کا علم کہاں،
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم جو ہے آپ کے علم کے سامنے قطرہ ہے. یا رسول اللہ جو آپ کے مشیر ہوں وہ کتنے شرح صدر والے ہوں گے، کتنے بلند ہوں گے، علم و عرفان کے کیسے خواص ہوں گے. حضور وہ کون لوگ ہیں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر، ایک فرما عمر، دو فرمایا علی، ایک فرما ابو ذر، کیا فرما مقداد، پانچ فرما سورہ، چھ ابن مسعود، یعنی حضور نے چھوٹی عمر کے بچوں کو، امام حسن حسین کے بچوں کو کیا عجیب کرنا ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولانا مرتضیٰ حضور سے سنجیدہ انداز میں بیٹھ کر صفوں میں لے رہے ہیں اور نجات کے درجے میں جا رہے ہیں. حسین اور حسن صفوں میں کھیل رہے ہیں اور وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں جس میں چاہیے. شیخ محقق ملتے ہیں شریف میں ہے اکثر علماء میں ہمارے 14 جو لوگ ہیں یہ صحابہ میں سب سے بڑھ کر ہیں. صحابہ میں سب سے بڑھئے دو شہزادوں کی لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ کون شہزادہ؟ یزید کہاں شہزادہ ہے؟ یزید کو ہوتا ہے جیسے کنان شہزادہ نہیں ہے ایسے یزید شہزادہ. بولے سبحان اللہ. بولے یہ صحابی کا بیٹا ہے. میں نے کہا کنان نبی کا بیٹا تھا. کنان نبی کا بیٹا تھا. الیاذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی روح پاک سے معذرت کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان تھا. لیکن قرآن نے کہا محبوب یہ تیری آل میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تیری آل میں سے ہونے کے لیے تیرا عقیدہ ضروری ہے. بولے سبحان اللہ. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کیسے؟ مروان بن حکم کی مشوروں کو پلنے والا، شراب کی بوتلوں کو ادھیڑنے والا، محرمات سے نکاح کو جائز کہنے والا اور تماشے دیکھنے والا، ناچ دیکھنے والا، نمازیں چھوڑنے والا. ابن کثیر لکھتے ہیں وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتا تھا، شرابیں بھی پیتا تھا. میں نے کہا ہمارے وہاں کوئی تھوڑی سی چسکی لگائے تو وہ ہماری علی پور کا امام نہیں ہو سکتا. جو پوری بوتل اتار دے وہ امت کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اللہ اکبر. اب یزید کی امامت کی بات، واہ واہ وہابیوں، وکالت تمہارے پاس آئی تو آیت تطہیر والوں کی نہیں آئی، ایک شرابی کی آئی. جیسا تمہارا وکالت تمہارے پاس آئی تو ایک زانی کی آئی. اب اس زانی کو تم شاید سفید شلوار پہنا کر کچھ اور بنانا چاہتے ہو. اب اس شرابی کو شاید تم بوتل لے کر دودھ کی بوتل پھڑانا چاہتے ہو. میں نے کہا وہ کارٹونوں میں تو ہو سکتا ہے، عبادتیں بدل نہیں سکتی. جس طرح سورج و چاند کی روشنی حق ہے اس طرح حسین ابن علی حق ہے. جس طرح غلیظ چیزوں کی نجاست واضح ہے اس طرح یزید کی نجاست تبدیل نہیں ہو سکتی. بولے یہ تبدیل، یہ تبدیل. اور سنے البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے نقل کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ شہزادے کی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا مزاج میں آپ کو بتاؤں. حضرت امیر معاویہ کا مزاج، حضرت امیر معاویہ جب صفین کا موقع آیا اور صفین کا موقع ختم ہونے لگا، سعد بن وقاص کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم تلوار نہیں اٹھاتے قصاص کے لیے، قصاص عثمان کے لیے؟ انہوں نے کہا میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. سعد بن وقاص نے کیا کہا؟ میں تلوار نہیں اٹھاتا. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ قصاص عثمان کے تم کھڑے نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ان میں ایک بندہ ایسا جس کی شان بہت اعلیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کون بندہ؟ فرمایا وہی بندہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وہ بندہ اس کے اندر موجود ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا ارے تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو اس بات سے راضی نہیں، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی مرتضیٰ. حضرت امیر معاویہ پر کیفیت بنی، ہاتھ پکڑا. فرمایا یہ حدیث اور کس نے سنی تیرے ساتھ؟ علی کا یہ مرتبہ ہے. حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں علی کا یہ مرتبہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو کہا کہ تم میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. ہاں ہاں. تیرے ساتھ کس نے سنی؟ فرمایا فلاں 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 وہ ام سلمہ تھا. فرمایا ام المومنین ام سلمہ نے بھی اس بات کو سنا ہے حضور سے اور فلاں فلاں سے سنا. البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیں، میں بتاتا ہوں، میرے پاس اس وقت ڈاؤن لوڈ کی ہوئی کتاب ہے، میں بتاتا ہوں حوالہ. حضرت امیر معاویہ نے سفر کیا حج کا، اور حج کا سفر کر کے حضرت ام سلمہ کے پاس گئے مدینہ شریف اور دروازے سے کہا ام المومنین ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ماں نے کہا پوچھو. کہا مجھے سعد یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے جملہ کہا ہے کہ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کہ
اے علی تو میرے لیے ایسے ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں علی بولو نا سبحان اللہ. وہ ہم سنی ہے یہ آستان نقشبندیوں کا ہے. اوے آستان نقشبندیوں کا ہے یہ ہاشمیوں کا ہے. وہ ہم سنی ایسے ہی ذکر کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اس سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. چھوڑے تو ناصبی ضرور ہو جاتا. اس ذکر سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا لیکن چھوڑے تو کم سے کم خارجی ضرور ہو جاتا ہے. لیکن سنیے آگے چل کے تو بیلنس کروں گا بیلنس کروں گا. توجہ رکھنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے؟ سعد آپ کا نام لے رہا تھا کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ علی تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون؟ حضرت ام سلمہ نے کہا ہاں ہاں سنا ہے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رونے لگے. حضرت امیر معاویہ رونے لگے. فرماتے رب کعبہ کی قسم اگر یہ حدیث مجھے صفین سے پہلے پتا ہوتی, اگر یہ روایت مجھے پہلے پتا ہوتی, دنیا دیکھتی کہ معاویہ علی کے بچوں کا خادم اور نوکر ہوتا جب تک اسے موت نہ آ جائے. بولے یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ مولا کا مقام کیا ہے. مولا کا امیر تو پھر مولا ہی ہے نا. بولے سبحان اللہ. امیر تو مولا ہی ہے. اور امام حسن نے جس کو اجازت دے دی امیر کہنے کی, اب جو ان کو امیر نہ کہے وہ بھی ہمارا نہیں, اور جو مولا کے سامنے کسی کو امیر کہے وہ بھی ہمارا نہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کا درجہ اتنا اوپر ہے, لیکن یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابی دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو جب مولا مرتضیٰ کی شان پتہ چلی فوراً یہ جملے اسی وقت کہے خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہوتا علی کی یہ عظمتیں ہیں تو میں کیا میری اولادیں علی اور علی کی اولاد کی خادم ہوتی. بولیے سبحان اللہ. یہ مقام. بولے سبحان اللہ. میرے دوستو آئیے گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک چور آپ کو بتاؤں. چور پاکٹ مار. ایک پاکٹ مار بتاؤں آپ کو. تاریخ کے اندر ایک پاکٹ مار تھا اٹھاگیر, جو لوگوں کو ایسی چھوٹی موٹی چکو مکو دکھا کر اندھیرے میں لوٹتا ہے. سب سے بڑا چور وہی ہے. اور بات حضرت امیر معاویہ پر آ جاتی ہے, بات عثمان غنی پر آ جاتی ہے. لیکن جس نے تہلکہ مچایا, جس کی وجہ سے کربلا کا میدان بپا ہوا, جس کی وجہ سے امام علی مقام شہید ہوئے, وہ ابن زیاد تو بعد میں. مجھے کہنے دیجیے آپ, ابن زیاد بعد میں. اگر میری غلطی ہو تو علماء اصلاح کریں, ورنہ میں تو ہر جلسے میں یہی بات کرتا ہوں, کیونکہ اس کو نہیں چھوڑنا, اس چور کو نہیں چھوڑنا جو خاموشی سے لوگوں کا بٹوا نکالتا ہے اور لوگ جو ہے وہ شریفوں کے گریبان پکڑتے ہیں. اس کا نام ہے مروان بن حکم. کیا نام ہے اس کا؟ مروان بن حکم نے حضرت عثمان غنی کا خط چینج کیا تھا. مروان بن حکم نے حضرت امیر معاویہ کی وصیت چینج کی. مروان بن حکم نے حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ دیا. البدایہ والنہایہ اٹھائے, تبری دیکھے, ابن سیر دیکھے. جس وقت حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور مدینے کے گورنر نے حضرت حسین کو بلایا اور حضرت حسین سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا, آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا یزید کی بیعت کا مسئلہ ہے. فرمایا تمہارا دماغ حاضر ہے؟ حقہ کے بنا الہ الا حسین. فرمایا لوگ کلمے کی تمیز ہمارے خاندان سے سیکھتے ہیں. بولو سبحان اللہ. لوگ شرافت ہمارے سامنے سیکھتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے تقاضے, اس کے باہم فرق کو لوگ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں. آج اگر حسین یزید کی بیعت کر لے تو پھر نیکی کیسے رہے؟ مسجد کے اماموں کی دستاروں کی عزت کیسی ہوگی؟ اس مسلح کی عزت کیسی ہوگی؟ ایک پاک باز شخص کی عزت کیسی ہوگی؟ ایک عفیفہ عورت کی اس کی عصمت کا مقام کیا ہوگا؟ مسجد کا تقدس کیا ہوگا؟ مسجد کے اندر اور نجاست کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ہم مان تو سکتے ہیں لیکن یزید کی طرح نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قرآن کو پڑھا کرے گا سمجھا حسین کے سمجھا حسین کے اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر آگے تمیز کیسے رہے گی؟ معروف کیا ہوگا اور برا کیا ہوگا؟ کس چیز کا حکم دیا جائے گا, کس چیز بات کر جائے گا؟ حسین کہا بیعت کی بات کرتے ہو, اگر میں چاہوں تو اپنے نانا کا جو عہد ہے حلف فضول. علماء جانتے ہیں آپ کو میں کیا بتا رہا ہوں. سرکار نے اپنی 30 سے 35 سال عمر میں جو کافروں کے باہم جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ نامہ طے کرایا.
بولے سبحان اللہ. جس میں یہ چیزیں تھی کہ مسافروں کا عادت کریں گے, مظلوموں کی مدد کریں گے, بھاگ لیں گے. حضرت حسین بن علی نے گورنر مدینہ کے اوپر کہا, اگر تم مجھے مجبور کرو گے میں اپنے نام کروں گا جس سے قریش کو تحقیق کیا تھا, مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کروں گا. پیچھے آ جاؤ. آپ کے دروازے سے پیچھے گرے تو پیچھے مردود اور خبیث آواز ہے, قتل کرو حسین کو, قتل کرو حسین کو. وہ خبیث اور گندی آواز کس کے منہ سے نکلی؟ مروان بن حکم. اور شاہ عزیز صاحب میں چھپ کر آپ نے بتا لے کہ مروان بن حکم علیہ لعنت اللہ, مروان بن حکم علیہ لعنت اللہ, یہ بنو ہاشم کا جانی دشمن تھا. سمجھے؟ اور سارا کچھ حضرت عثمان بن کرتا ہے, حضرت ابن معاویہ سے کرتا ہے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو مبارک بیان سے آپ کریں حضرت ابن معاویہ خلافت اس کو سپرد کرنے سے کئی مہینے پہلے سے طبیعت بالکل ان کی محفوظ ہونا چاہیے. طبیعت پر نقاہت ساری دستاویزات اور مشنری قانونی داؤ پیچ اور گورنر ہاؤس سے اور وزیر اعظم ہاؤس سے اور امیر کے ہاؤس سے جو نیتا جاری ہو رہے ہیں وہ مروان کے گہرے اس کے گہرے ہو رہے ہیں. اگر میں مروان کو ذبح کر کے امت بچاؤں کو بات وہی کرنے جا مروان کو ذبح کرنے کے امت بچاؤں کو بات مروان کے زبان میں میں نے کہا اس کے حلالی ہونے کا حوالہ نہیں دیا. خدا کی قسم میں نے دادا صاحب کو پڑھا تو دادا صاحب بھی اس پر چڑھ دوڑے. دادا صاحب کے سننا کی شریف میں نہیں, دادا صاحب کہتے ہیں کہ میرے موضوع کا حسین کے حوالے ابن زیاد کو بیان کر